السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے اہم معاملات اور اسلام کے نفاذ اور اسلام کی جنگوں کی معلومات سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور اس سلسلے کی آج ہم یہ آخری ویڈیو اس سلسلے کی بنا رہے ہیں۔ لیکن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سنت کو تو چھوڑ سکتے نہیں، وہ تو ہم سیکھتے ہیں۔ اور زیادہ باتیں اگر آپ سجیسٹ کریں گے کہ اس بار کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو اس کے لیے بھی ضرور انشاءاللہ میں بناؤں گی۔ لیکن اس سلسلے کی یہ آخری ویڈیو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج ادا کر لیا اور آیت نازل ہو گئی کہ دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب محبوب خدا کا اپنے رب سے ملنے کا وقت آ پہنچا ہے، اور جو انہوں نے روایات قائم کی ہیں، جو لوگوں کو دین سکھایا ہے، ان کے پیچھے ان کے قریبی ساتھی اس پریکٹس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اسلام کی حفاظت کا ذمہ ان کے پاس ہے، اور اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ تو آج تک قرآن بھی اسی طرح سے محفوظ ہے، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ ہے، نہ صرف دلوں میں بلکہ پریکٹس میں بھی ہے الحمدللہ۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ محبوب اعظم کی جدائی کا جو سلسلہ ہے، اس میں جو واقعات تھے وہ ایسے ہوئے کہ مرض موت کی شدتیں، عمر نہیں، ابو بکر، زندگی کا آخری دن، آخری باتیں، آخری بوسے، تدفین سے قبل انتشار کا خاتمہ، آخری غسل، دیدار اور جنازہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے واقعات کیسے رہے ہم بات کرتے ہیں۔ انسانوں کی بہتری اور بھلائی کی ٹھوس بنیادیں رکھ چکنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اب یوں دکھائی دیتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب دنیا سے جدا ہونے والے ہیں۔ جون 632 عیسوی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک آزاد شدہ غلام اور قریبی دوست کے ہمراہ آدھی رات کے سناٹے میں مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے۔ قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں۔ 11 ہجری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی باقاعدہ تیاریاں شروع کر دیں، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور اعتکاف لمبے ہوتے چلے گئے۔ بتاؤ، اللہ کے پیارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے عبادات کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور آپ اس لیے آنے والی جدائی کے صدمے سہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو طرح طرح کے طریقوں سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آئندہ حج میں تمہیں شاید نظر نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد تشریف لے گئے۔ شہدائے احد کے لیے فاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں عن قریب تم سے ملوں گا۔ اور وہاں سے واپسی پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جدائی کا بالکل واضح اعلان کر دیا کہ وفات سے چند روز قبل یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو بے شبہ نصیحتوں سے نوازا، اور ساتھ ہی اپنے وصال کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عوامی خطاب تھا۔ مرض موت کی شدتیں، تھوڑی بہت درد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی عرصے سے محسوس ہو رہی تھی۔ 63 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تھا، مگر جون 632 میں درد کی ایک کیفیت شدت اختیار کرنے لگی۔ 29 صفر 11 ہجری پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں شرکت سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت درد ہو رہا تھا۔ ایک صحابی نے درد کی شدت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نبیوں سے زیادہ تکلیفیں نہیں سہتا، اس لیے ان کا اجر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ تکلیفیں زندگی یا موت کی تکلیفیں یا بیماری کی تکلیفیں نہیں ہیں، یہ وہ تکلیفیں ہیں کہ جب نبی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور قوم جو ہے وہ ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا، ان کے اپنے لوگوں نے، رشتہ داروں نے، بھائیوں نے، جب انہوں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کا انکار کیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو تکلیفیں پہنچائیں، جسمانی تکلیفیں پہنچائیں، اور ان کو وطن سے ہی نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ تو اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہوگی؟ اسی لیے ان کا اجر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آخری بیماری کا عرصہ 13-14 دن ہے۔ اس سے پہلے 11 دن تو باقاعدگی سے مسجد نبوی جا کر نمازوں کی امامت فرماتے رہے۔ وفات سے
5 روز پہلے بخار اور درد کی شدت انتہا کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غسل کے لیے مدینہ کے مختلف کنوؤں سے 7 لبالب بھرے مشکیزے لائے جائیں۔ ٹھنڈے پانی سے جی بھر کے نہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرے افاقہ محسوس ہوا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں سے خطاب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کو عبادت گاہ نہ بنایا جائے۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ روضہ رسول جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، تو مسجد نبوی کی تعمیر اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس ایک آخری کونے میں روضہ رسول اور قبر مبارک ہے، اور وہیں سے ایک کونے میں دروازہ نمبر 1 شروع ہوتا ہے مسجد کا، اور پھر ساری مسجد اس کے دوسری طرف ہے، اور پھر دوسرے کونے میں روضے کے آپ کو آخری یعنی 40 نمبر دروازہ ملے گا۔ اور یہ مسجد یہ جو روضہ ہے یہ قبلہ رخ ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے نوافل ادا کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو آپ کی روضہ رسول کو پیٹھ ہوتی ہے۔ اور جو لوگ بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے جب قبلہ رخ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو روضہ رسول کو پیٹھ ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ ان کی قبروں کو عبادت گاہ نہ بنایا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے آئے اور درد پھر شدت پکڑنے لگا۔ آپ بہت نحیف دکھائی دیتے تھے۔ کچھ مسلمان حبشہ سے ایک خاص دوائی لائے تھے۔ حضرت عباس نے نیم غشی کی حالت میں یہ دوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت قدرے سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا اجازت دوائی پلانے پر اظہار ناراضی فرمایا، اور ایک دلچسپ سزا کے طور پر اس وقت موجود سب افراد کو وہی دوائی پینے کا حکم دیا۔ عمر نہیں ابو بکر جب بیماری مزید شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر نمازوں کی امامت کرائیں، چنانچہ انہیں یہ سعادت نصیب ہوئی۔ انہوں نے حضور کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کی۔ حضرت عائشہ نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان کی علالت کے دوران ابو بکر جو کہ حضرت عائشہ کے والد تھے، ابو بکر امامت کریں، تو عائشہ نے اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے والد نازک طبع انسان ہیں، ان کی آواز دھیمی ہے، قرآن حکیم پڑھتے وقت ان پر بار بار رکت طاری ہو جاتی ہے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی عائشہ کو خدشہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ کسی دوسرے کی امامت پسند نہیں کریں گے، اس لیے اپنے والد کی امامت انہیں کسی پہلو سے بھی مناسب دکھائی نہیں دیتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم میں کسی قسم کی ترمیم سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک دفعہ حضرت بلال اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو امامت کے لیے کہا جائے۔ عبداللہ بن زمان حضرت ابوبکر کو ڈھونڈنے نکلے تو انہیں کہیں نہیں نظر آئے۔ اتفاق سے حضرت عمر قریب ہی مل گئے۔ انہوں نے عمر کو امامت کے لیے راضی کیا، مگر حضرت عمر نے بھی اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرشکوہ آواز پہچان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا عمر نہیں ابوبکر امامت کریں گے۔ چنانچہ ابوبکر کی اثر نو تلاش شروع ہوئی۔ ادھر عمر نماز کرواتے رہے اور اسی اسنا میں حضرت ابوبکر کو تلاش کر لیا گیا، مگر ان کے مسجد تک پہنچتے پہنچتے حضرت عمر نماز مکمل کرا چکے تھے۔ جب حضرت عمر کو اصل بات معلوم ہوئی تو انہیں اپنی امامت پر بے حد رنج ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں امامت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بلایا گیا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جب مجھے ابوبکر کہیں نظر نہ آئے تو میں سمجھا کہ ان کی غیر حاضری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ ہی امامت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ زندگی کا آخری دن اتوار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے۔ در حقیقت یہ غلام تو پہلے ہی آزاد افراد سے بھی زیادہ حقوق و مراد سے نوازے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس کچھ جو کے عوض پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی ماندہ اسلحہ بیت المال کے حوالے کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود کل نقدی 7 دینار تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات میں تقسیم کرنے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ یہ کل دولت اور جائیداد تھی جی ہمارے نبی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی پریشانیوں میں حضرت عائشہ اس حکم کی تعمیل بھول گئیں۔ علالت کے آخری روز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کے چند سانس نصیب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیناروں کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ تو ابھی تک جوں کے توں پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار فوراً پیش کیے جائیں۔ دینار ہاتھ میں لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر یوں ہی پڑے رہتے تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دینار حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ اس تاریخی دن حضرت عائشہ کے گھر میں روشنی کے لیے
تیل تک میسر نہ تھا، چنانچہ انہوں نے دیا جلانے کے لیے ایک پڑوسن سے تیل ادھار لیا۔ لوگوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کرنے والے محسن اعظم کی شام زندگی کا آخری چراغ بھی ادھار کے تیل سے جلانا پڑا۔ اثار اور قربانی کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحوں تک بھی حیرت انگیز باب باندھتے رہے۔ آخری باتیں، آخری بوسے۔ اسی روز ایک بار بستر مرگ پر لیٹے لیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کے دروازے کے پردے کو سرکایا اور مسجد نبوی پر جھانک فرمائی تو حضرت ابوبکر کو نماز پڑھاتے دکھائی دیے۔ اس روح پر نظارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت باغ ہو گئی۔ پچھلی رات آپ قدر اطمینان سے سوئے بھی تھے، چہرہ مبارک پر شگفتگی لوٹ آئی تھی، طبیعت قدرے سنبھلی تو عباس اور علی کا سہارا لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پھر بگڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں لیٹ گئے اور حضرت فاطمہ بطول کو بلا بھیجا۔ وہ آئیں تو ان کے کان میں آہستہ سے فرمایا، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ دوسری آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے کان میں کہی وہ یہ تھی کہ ہمارے خاندان میں تم پہلی خاتون ہوگی جو جنت میں مجھ سے ملو گی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا جو خاتون جنت ہوں گی، جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی۔ باپ کو شدید درد میں مبتلا دیکھ کر فاطمہ رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں حسن اور حسین کو بلایا اور ان کے بوسے لیے۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی تھی، مگر اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر الفاظ تھے، نماز نماز اور تمہارے غلام۔ اس دن 8 جون کو بلا کی گرمی تھی۔ بستر مرگ کے قریب ٹھنڈے پانی سے بھرا مٹی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ گائے گائے اس میں ہاتھ ڈبوتے اور تر ہاتھوں کو سر پر ملتے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر کا لڑکا عبد الرحمن اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو اشارہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے مسواک اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے دانتوں پر ملا، مگر تھوڑی دیر بعد مسواک آپ کے ہاتھوں سے کھسک کے گر پڑی۔ کافی عرصہ بعد حضرت عائشہ نے اس واقعہ کو بڑے فخر اور اعزاز سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس ناقابل فراموش روز بھی اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو لعاب دہن ہم دونوں کے ملا دیے۔ بے ہوشی سے چند ہی لمحے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنے گئے، اللہ ان لوگوں کو برباد کرے جو نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا دیتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب میں 2 مذاہب یہودیت اور عیسائیت کا کوئی مقام نہیں۔ اور پھر تاریخ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے آخر وہ جان کا سانحہ رونما ہو گیا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کو عرصہ سے خدشہ لاحق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کی غشی طاری ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میری گود میں ہی تھے کہ ان کا سانس اکھڑنا شروع ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کا جسد مبارک اچانک بوجھل ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر نگاہ ڈالی تو وہ جم چکی تھیں۔ وہ غمناک لمحہ آخر پہنچا اور جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 63 سال پورے ہونے میں 8 دن باقی تھے۔ در حقیقت پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو وہ لوگ جو 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش بہت زور شور سے مناتے ہیں، پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی دن ہے۔ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اسود کے ہنگامہ کا تصفیہ کروایا۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا سفر بھی پیر کے روز شروع ہوا اور پیر ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور پیر ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہوئے۔ تدفین سے قبل انتشار کا خاتمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح جزیرہ نما عرب کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ مسلمانوں پر حسرت و یاس کے بادل امڈ آئے۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر اس وقت مدینہ سے باہر اپنی بیوی کے آبائی گاؤں
گئے ہوئے تھے۔ جب آپ نے یہ خبر سنی تو ایک تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر فوراً مدینہ پہنچے۔ دیکھا تو حضرت عمر گرما گرم تقریر کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ ادھر حجرہ عائشہ سے لبناک آہوں اور سسکیوں کی صدائیں بھی متواتر بلند ہو رہی تھیں۔ اونٹ سے اترے حضرت ابوبکر سیدھے حجرہ نبوی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی وفات سے متعلق ذاتی یقین ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً باہر تشریف لے آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگوں، آپ میں سے کوئی اگر محمد کی پوجا کرتا تھا تو محمد وفات پا چکے ہیں، مگر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ اور لافانی ہے۔ ابو بکر کی باتوں سے حضرت عمر سمیت تمام سامعین کو یقین آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وفات پا چکے ہیں اور یہ اب صبر و تحمل سے ہی کام لینا ہوگا۔ چنانچہ مجمع کا ہجان آہستہ آہستہ مان پڑتا گیا۔ اس دوران اطلاع موصول ہوئی کہ سعد بن عبادہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردستی جانشین مقرر کرنے کے لیے چند فسادی ایک بڑا اجتماع منعقد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر فوراً موقع پر جا پہنچے، مگر وہاں گرما گرم تقریریں ہو رہی تھیں اور حالات بہت بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، مگر ابوبکر اور عمر نے اپنی جرأت اور دانش مندی سے اضطراب اور انتشار کی اس فضا کو بھی بڑی عمدگی سے ختم کیا۔ پھر کثرت رائے سے حضرت ابوبکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ مسجد نبوی میں سب مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر نے اپنے پہلے ہی خطبے میں صاف اعلان کر دیا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم بھی میری فرما برداری کرو، مگر اگر میرے قول و فعل سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پائی جاتی ہے تو پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہوتی۔ آخری غسل، دیدار اور جنازہ۔ حضرت ابوبکر کے اعلان خلافت اور بیعت عام کے فوراً بعد حالات معمول پر آ گئے تو مسلمان حضور کی تدفین کے اقدامات کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت علی، حضرت عباس، ان کے دو صاحبزادے الافضل اور عثمان، حضرت اسامہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شرمان آخری غسل میں شریک ہوئے۔ ایک بدوی اوس بن خولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے آخری غسل کی رسومات میں شرکت کی استدعا کی تو حضرت علی نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ اس روز بلا کی گرمی تھی۔ مسلمانوں کے باہمی انتشار کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک کافی عرصہ بغیر غسل اور تدفین کے پڑا رہا، مگر اس کے باوجود بھی اس سارا عرصہ خوشبوؤں کی مہک آتی رہی۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا اور پھر ایک چارپائی پر لٹا کر دیدار عام کے لیے رکھ دیا گیا۔ دیدار کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ لوگ مسجد نبوی والے دروازے سے حجرہ میں داخل ہوتے اور آخری دیدار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے اور یہی سلسلہ یقین جانیے وہاں پہ آج بھی یہی سلسلہ ہے۔ لوگ دیدار رسول کے لیے وہاں ایسے ہی ریاض الجنہ میں جاتے ہیں اور الحمدللہ سے میں یہ ساری مقام اور یہ چیزیں دیکھ کے آئی ہوں تو ایمان تازہ ہو گیا، دل خوش ہو گیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو ایک عجیب جذباتی سماں بن گیا۔ حضرت ابوبکر نے بھرائے ہوئے الفاظ میں آپ کو آخری سپاہ سے عقیدت پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک پر حضرت ابوبکر کو اس مختصر خطاب سے غم زدہ مسلمانوں کی ڈھارس بندی اور ان کے حزن اور غم کا بوجھ قدرے ہلکا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی جس جگہ دیدار عام کے لیے رکھا گیا تھا وہ بہت تنگ تھی، اس لیے بیک وقت ایک بڑی سی نماز جنازہ ناممکن تھی۔ چنانچہ زائرین 10 کی تعداد میں ایک دروازے سے اندر جاتے اور درود و سلام اور نماز کے بعد دوسرے دروازے سے نکل جاتے، پھر اگلے 10 افراد اندر داخل ہوتے۔ یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی تدفین کے واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین اور تدفین کے مختلف مراحل پر مسلمانوں میں متعدد امور پر اختلاف رائے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شہر میں دفن کیا جائے؟ جب یہ بحث چل نکلی تو 3 مقام زیر غور آئے: بیت المقدس، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ کافی بحث و تمیز کے بعد بالآخر مدینہ کو ہی تدفین کے لیے بہترین شہر قرار دیا گیا۔ پھر اس بات پر بھی اختلاف رائے ہوا کہ تدفین مدینہ کے کس مقام پر ہوگی۔ 3 جگہیں تجویز میں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور کی قبروں کے درمیان، مسجد نبوی کے منبر کے پاس، حضرت عائشہ کے حجرہ میں عین اس جگہ جہاں آپ کا انتقال ہوا۔ آخر حجرہ ہی میں تدفین مناسب سمجھی گئی۔ قبر کی ہیئت پر بھی بحث ہوئی۔ آخر حجرہ میں
کچھ لوگ صندوق نما اور کچھ لہدی اور بغلی قبر کے حق میں تھے۔ مکہ کے لوگ اپنے مردوں کو صندوق نما اور اہل مدینہ لہدی بغلی قبر بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ قبر کا ماہر سب سے پہلے دستیاب ہو جائے، اسی قسم کی قبر کھدوا جائے گی۔ ابو طلحہ لہدی قبر کھودنے کے ماہر تھے، اتفاق سے وہی پہلے ہاتھ آ گئے اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے لہدی قبر تیار ہوئی۔ قبر کی کھدائی مکمل ہوئی تو تدفین کے لیے بھی انہی افراد کی ٹیم قبر میں اتری جس نے آپ کو آخری غسل دیا تھا۔ اس مرحلے پر بھی اوس نے حضرت علی سے ٹیم کے ساتھ قبر میں اترنے کی خصوصی اجازت لی۔ مغیرہ بن شعبہ نے قبر سے باہر نکلتے والے آخری فرد کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے ایک عجیب چال چلی۔ جب سب لوگ قبر سے باہر نکل آئے تو مغیرہ نے اپنی انگشتری جان بوجھ کر قبر میں پھینک دی اور لوگوں سے کہنے لگا، میری انگشتری قبر میں گر گئی، میں ذرا اٹھانے کے لیے نیچے اترتا ہوں۔ ویسے بھی قبر میں پاؤں کی جانب ایک نقص رہ گیا ہے، اس سے بھی درست کر ڈالوں گا۔ چنانچہ وہ چلاک نوجوان قبر میں اتر گیا اور اس وقت ہی باہر نکلا۔ باہر کھڑے لوگوں نے قبر کو مٹی سے خاصا بھر دیا تھا۔ تدفین کا جان کا عمل ختم ہوا، افسردہ چہرے گھر لوٹے اور غم زدہ فاطمہ نے انس سے کہا، او انس، تم اپنے نبی کی قبر میں مٹی ڈالنے پر کیسے رضامند ہوئے؟ آنسوؤں میں غرق انس جواب میں کچھ کہہ ہی نہیں پایا۔ پیارے والد کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی۔ اس دردناک ثانیہ کے بعد وہ پریشانی اور غموں کے بوجھ تلے دب گئیں اور صرف 6 ماہ زندہ رہنے کے بعد وہ بھی جنت روانہ ہو گئی۔ مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت اور پھر ہماری مدینہ سے وابستگی۔ اللہ اللہ، مدینہ کی فضائیں، مدینہ کے لوگ، مدینہ کا ماحول میٹھا ہے۔ وہاں پہ جا کے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اپنا آ گیا، آپ زیر سایہ آ گیا۔ یقین کریں، یہ تجربہ کر کے دیکھیے۔ انشاءاللہ آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔